السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا سبق ہے قرآنی آیات۔ ہم نے گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 1 سے 3 تک کا ترجمہ اور تشریح سیکھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 4، 5 اور 6 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ تو آئیے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا لفظی اور باماورہ ترجمہ اور پھر اس کی تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ لفظی ترجمہ، ان بے شک، اکرمکم سب سے معزز تم میں، سب سے زیادہ عزت والا تم میں، عند کے نزدیک، اللہ، اتقاکم سب سے پرہیزگار تم میں۔ باماورہ ترجمہ، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تشریح۔ اس آیت کو اگر ہم ایک موضوع میں لینا چاہیں تو وہ ہے معیار فضیلت، کہ فضیلت کا معیار کیا ہے۔ دنیا میں لوگ مختلف چیزوں کو اپنی عزت کا معیار سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا مکان بنا لیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اچھا منصب ہمیں مل جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی فراوانی ہو تو ہم کامیاب ہیں۔ کچھ چاہتے ہیں کہ مال زیادہ آ جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے عزت کا جو معیار بتایا ہے، جو کامیابی کا معیار بتایا ہے، وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی کیا ہے؟ لغت میں تقوی کے معنی ہیں کسی نقصان دہ چیز سے بچنا، ڈرنا، پرہیز کرنا۔ یعنی تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کا دل گناہ سے نفرت کرتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی یہ تعریف کی کہ جہاں پر تیرے رب نے تجھے حاضری کا حکم دیا ہے تو وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں پر تیرے رب نے جانے سے منع کیا تو وہاں پر کبھی نہ جائے، یہ تقوی ہے۔ تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ عمران آیت نمبر 102۔ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ آیت نمبر 2، ان اللہ یحب المتقین، سورہ توبہ، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ یحب المتقین، اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تم سب کا ایک خدا ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں۔ تم میں
زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسان کو برتری اور فضیلت کا مقام بتایا وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، رنگت میں نہیں ہے کہ کسی کی رنگت کیسی ہو تو وہ اچھا ہوگا، نسب میں نہیں ہے، فرمایا کہ تم جس نسب کے ہو، جس رنگ کے ہو، جس قبیلے سے تعلق رکھ رہے ہو، جس علاقے سے ہو، اس میں تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے، تمہاری فضیلت ایک ہی ہے کہ کون اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں زیادہ رکھتا ہے، کون اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہی مسلمان اللہ کے نزدیک کامیاب اور اللہ کے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ ال عمران آیت نمبر 190۔ لفظی ترجمہ، ان بے شک، فی میں، خلق پیدائش، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین، واختلاف اور اختلاف، اللیل رات، والنہار اور دن، لآیات نشانیاں، لأولی لیے، الباب عقل والوں، باماورا ترجمہ، بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تشریح، اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں اگر ہم اس کو موضوع دیں تو خالق کی نشانیاں، اللہ رب العالمین کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ زمین بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک یہ زمین اور آسمان میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تخلیق آسمان، تخلیق زمین، آپ دور دور تک نظر دوڑا کر دیکھیں کہ آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کوئی ایسی طاقت، مضبوط طاقت ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور وہ اپنے کام میں مہارت بھی رکھتی ہے۔ آپ ایک بلڈنگ دیکھیں، بنانے والے بناتے ہیں، اس میں ہزاروں عیب ہوتے ہیں، ہزاروں نقص ہوتے ہیں، لیکن زمین و آسمان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ رات اور دن آ اور جا رہے ہیں، کبھی یہ نہیں ہوا کہ رات 10 منٹ پہلے آ جائے اور دن دیر سے طلوع ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور یہ نظام اسی لیے چل رہا ہے کہ اس کو ایک ذات جو اللہ کی ذات ہے وہ اس کو چلا رہی ہے۔ فرمایا هو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا، سورہ ملک، اور وہ عزت والا، بخشش والا، جس نے آسمان کو 7 تہوں میں بنایا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، ترجمہ، وہی ذات ہے
جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو عمارت. یعنی پوری کائنات میں اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی ایسی قدرت ہے جو مضبوط ہے، قادر ہے اور وہ بصیر ہے، وہ باخبر ہے کہ کوئی اس میں فرق نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین شریف میں ارشاد فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. المختصر یہ ہے کہ دن رات، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان اور ان میں پائے جانے والی چیزیں انسان کو وجود باری تعالیٰ کا پتہ دیتی ہیں. ان میں غور و فکر کرنے والوں کو کسی اور چیز کا معجزہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے کائنات میں غور و فکر کر کے ایمان آنا چاہیے. آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سورہ آل عمران آیت نمبر 92. لفظی ترجمہ: لن ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچ سکو گے، البر نیکی، حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس سے جو تحبون تمہیں محبوب ہے. باماورا ترجمہ: ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ. اس آیت ضمن میں اگر ہم اس کو موضوع دینا چاہیں تو وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی رغبت. اس آیت کے اندر اہم نکات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ اشارہ دیا کہ جو رضائے الہی حاصل کرنا چاہے تو نیکی کا اصول وہ کس طرح اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے. ایک تو نیکی کا اصول اس میں ہونا چاہیے، دوسرا انفاق فی سبیل اللہ. نیکی کو بر کہا جاتا ہے، بر راست بازی کو کہتے ہیں. جب انسان بھلائی حاصل کر لیتا ہے تو جنت بھی حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو بھلائی کے اصول میں کوشاں رہنا چاہیے، اور بھلائی پیدا کرنے کا ذریعہ اللہ کی محبت ہے، اور یہ محبت اسے ہی حاصل ہوگی جو دنیا کی تمام مال و متاع سے بڑھ کر اللہ سے تعلق جوڑے گا، اپنی دنیا کو اس طرح گزارے گا کہ آخرت نظر انداز نہ ہو جائے. یعنی دنیا کی زندگی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، ہر کچھ ایسا ہو کہ اس کے سامنے آخرت کا منظر ہو کہ یہ جو میں دنیا کا کام کر رہا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اس میں جو بیج بو رہا ہوں یہ بیج مجھے آخرت میں کیا کام دے گا، یہ ہر وقت انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے اس دنیا کی زندگی میں. اور دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ عزیز اپنا باغ بیر روحا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں اسے خرچ فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو. اسلام میں نیکی کا تصور صرف نماز، روزہ، ذکر و اذکار تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے
کہ دوسروں کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغ اللہ کے راستے میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت رزق عطا کی ہوئی ہے تو ہم اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ جو آدمی پیٹ بھر کر کھا کر سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ مالی عبادت ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک بہترین مثال قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی آدمی ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، اس سے ایک دانہ زمین میں گندم کا جاتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور 7 بالیوں کے ساتھ کتنے دانے لگتے ہیں اللہ رب العالمین۔ اسی طرح جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر 700 گنا تک اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ مال وہی ہے جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، جان وہی ہے جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ نہ کبھی ہمارا مال ہمیں رائے خدا سے روکے اور نہ کبھی ہماری جان اللہ کے راستے میں آڑے آئے۔ مال کا مقام آئے تو مال قربان کر دیں، جان کا مقام آئے تو جان بھی قربان کر دیں۔ یہی قرآن کا درس ہے، یہی قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن و حدیث کو نافذ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ ان آیات کو زبانی بھی یاد کریں، ان کا ترجمہ اور تشریح اور ان کی ہیڈنگ اچھے طریقے سے کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔